الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے ماہ رمضان المبارک کے فضائل۔ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ ہر مومن مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور رمضان شریف کے روزہ کو قصداً ارادتاً چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا معاذ اللہ رب العالمین انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے روزوں کے کثیر فضائل بیان فرمائے ہیں۔ قبل ازیں کے احادیث طیبات پیش کی جائیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور روزوں کی فرضیت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت اور روزہ رکھنے والوں کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کثیر احادیث طیبات میں اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے خصوصی انعام عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کے اندر جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان شریف کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں آسمانوں کے، جنتوں کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان اور روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازہ جو باب الریان ہے اس سے جنت میں داخل ہونے کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقہ سے جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جن وہ بھی جکڑ دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب، اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔
وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر تلاش کرنے والے، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف تو متوجہ ہو جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اور اے گناہ کا، شر کا قصد اور ارادہ رکھنے والے، اکثر شر سے، گناہ سے رک جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان المبارک میں ہر رات کے اندر کثیر گناہ گاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائی جاتی ہے، دوزخ سے آزادی دی جاتی ہے۔ اور کتنے گناہ گاروں کی دوزخ سے آزادی ہوتی ہے، اس سلسلہ میں یہ کتاب ہے الترغیب والترہیب، امام منذری کی، اور اس کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 104۔ جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب الجنان فلم یغلق منها باب واحد الشہر کلہ۔ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو جنتوں کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ پورا مہینہ بند نہیں کیا جاتا۔ وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب الشہر کلہ، اور دوزخ کے ماہ رمضان المبارک کے داخلے کے ساتھ ہی تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ پھر کھولا نہیں جاتا۔ وغلت عطات الجن، اور سرکش جنوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ ونادا مناد من السماء کل لیلۃ الی انفجار الصبح، صبح صادق تک آسمان سے ایک ندا دینے والا پکار پکار کر کہتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر یمم وابشر، اے خیر کا ارادہ کرنے والے، خیر کا، بھلائی کا، نیکی کا تو قصد اور ارادہ کر لے، تجھے بشارت اور خوشخبری ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْصِرْ وَأَبْصِرْ، اور اے برائی کا قصد اور ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا اور دیکھ، انجام کے متعلق سوچ۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھ، یعنی برائی کے متعلق، برائی کا جو برا انجام ہوتا ہے اس کے متعلق دیکھ۔ حل من مستغفر یغفر لہ، اور وہ آسمان سے پکارنے والا پکار پکار کر کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کو اسے بخش دیا جائے۔ حل من تائب یتوب اللہ علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اللہ اس کی توبہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ حل من سائل یعطا سؤلہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کے سوال کے مطابق اسے دے دیے جائے۔ یہ حدیث مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ رمضان المبارک میں جو بخشش مانگتا ہے اللہ اسے بخشش عطا کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عِتْقًا مِّنَ النَّارِ 60,000۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے ہر شام روزہ افطار کرنے کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی مقدر فرما دے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ آتَقَ اللَّهُ مِثْلَ مَا آتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر جب عید الفطر والا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی گناہ گاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے کہ جتنے گناہ گاروں کو رب تبارک و تعالی ہر دن دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کثیر گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ انہیں دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مسند امام احمد کی حدیث ہے، پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 191 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل فرض صیام رمضان، بے شک اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا روزہ ہر مومن مسلمان
عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے رمضان کا قیام یعنی راتوں کو نماز تراویح کی صورت میں جو قیام ہے اس کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح ادا کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ فمن صامہ وقامہ احتسابا، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا ثواب کی نیت سے، خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا کہ جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا ہو، کہ جیسے ماں اپنے بچے کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مومن مسلمان ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے فضائل کے سلسلہ میں شعبان المعظم کے آخری دن ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، امام ابو بکر محمد ابن خزیمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ آپ نے اس روایت کو اپنی سند کے ساتھ بیان فرمایا، اور اسی روایت کو حضرت امام ابو بکر احمد بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان میں بیان فرمایا، اور اسی روایت کو الترغیب والترہیب کے اندر امام منذری نے دوسری جلد کے اندر بیان فرمایا۔ یہ روایت میں آپ احباب کے سامنے صحیح ابن خزیمہ سے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں جناب سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے رمضان المبارک کے فضائل کو بھی بیان کیا، روزہ رکھنے والوں کے فضائل کو بھی بیان کیا، اور روزہ افطار کرانے والوں کے فضائل کو بھی بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، یقیناً تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اللہ نے رمضان کی راتوں کے قیام کو نفل کے طور پر یعنی حضور علیہ السلام کی سنت کے طور پر مقرر فرمایا۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس مہینہ میں قرب حاصل کیا کسی نیکی کے کام کے ساتھ، کمن ادا کان کمن ادا فریدۃ فیما سواہ، وہ گویا ایسا ہے کہ گویا کہ اس نے اس کے بعد سوا فرض ادا کیا، یعنی اس مہینے میں نفلی عبادت فرض کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، یعنی ثواب اور اجر کے اعتبار سے۔ ومن ادا فیہ فریدۃ کمن کان کمن ادا 70 فریدۃ فیما سوا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو وہ گویا کہ ایسے ہے اس نے اس کے ما سوا مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ اس مہینہ میں نفل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کے دیتا ہے اور فرض کے درجہ کو پہنچا دیتا ہے، اور ایک فرض پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے 70 گنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا میرے صحابہ یہ تو صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثوابُ الجنہ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ صبر کا ثواب جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور جود و سخا کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، حضور نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مہینہ میں
کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو روزہ افطار کرانے کی وجہ ہی سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی گردن کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا۔ کتنی فضیلت والا مہینہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو اجر عطا فرمائے گا اتنا اس کے اجر میں بغیر کسی کمی بیشی کے اتنا ہی اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ قالوا لیس کلنا نجد ما یفطر الصائم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کسی کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ وہ کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اسے سیراب کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن۔ اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرانے والے کو یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا ایک کھجور پر، پانی کے ایک گھونٹ پر یا دودھ کے ایک گھونٹ پر، یعنی لسی کے ایک گھونٹ پر اس نے روزہ افطار کرایا، اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا کرے گا کہ روزہ افطار کرانے کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے پہلا عشرہ رحمت والا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیان بخشش ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر دوزخ سے آزادی والا ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا بخشش والا، اور آخری عشرہ جو ہے وہ دوزخ سے آزادی والا ہے۔ من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مہینہ میں اپنے غلام سے تخفیف کیا ہے، اس کا بوجھ اور اس کا کام کم کر دیا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی اس آقا کو، اللہ تبارک و تعالی اس آقا کی بخشش فرما دے گا اور اسے دوزخ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو 4 کام اس ماہ مبارک میں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا، حضور نے فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ۔ حضور نے فرمایا اس مہینے میں تم 4 کاموں کی کثرت کرو۔ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، 2 کام تو وہ ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کرنا ضروری ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، بہرحال وہ کام کہ جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ 2 کام کون سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، یعنی لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا، وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور کثرت سے استغفار کرنا۔ یہ وہ 2 کام ہیں کہ ایک تم لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرو گے، اللہ کی وحدانیت کی کثرت سے گواہی دو گے اور کثرت سے استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو جائے گا۔ استغفار کا جو کلمہ آسانی کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں کریں۔ استغفر اللہ مختصر جملہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات بھی آپ استغفار کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات بھی آپ استغفار کے طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 2 کام کہ جن کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا فتسألون اللہ الجنۃ، تم اس مہینے میں اللہ سے جنت کا سوال کرو، وتعوذون به من النار، اور اللہ تبارک و تعالی سے تم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو دوزخ سے۔ یعنی اس مہینے میں
تم کثرت سے جنت کا بھی سوال کرو اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تم دوزخ سے بچنے کا سوال کرو، دوزخ سے بچنے کا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ ومن اشبع فی صائما، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ کیا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر اس ماہ مقدس میں کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن میرے حوض سے شربت عطا فرمائے گا، اور وہ کبھی بھی اس شربت کے پینے کی وجہ سے پیاسا نہیں ہوگا حتی یدخل الجنۃ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ طویل حدیث مبارکہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کو اجاگر کر رہی ہے، اور اہل ایمان کو جہاں ماہ رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کا درس دے رہی ہے، وہیں پر اہل ایمان کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کے کیا فضائل ہیں، روزہ افطار کرانے والے کے کیا فضائل ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کس قدر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے قادر مطلق ہم سب کو للہیت اور اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کی عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی ہم سب کو عطا فرمائے۔